ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں۔ سیرت کے مجلس میں بیٹھنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آتا ہے تو کم از کم کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ تو گزشتہ درسوں میں ہم نے پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کی تیاری کی۔ جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ یہ تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، مدینے کے باہر نکلا نہ جائے۔ مدینے میں وہ لوگ مکے کے کافر آ کر حملہ نہیں کر سکیں گے، حملہ کریں گے بھی تو مدینے کی گلیوں سے ناواقف ہوں گے، ان کو گھیر کر مارا جا سکے گا۔ لیکن جو صحابہ جنگ بدر میں نہیں آئے تھے ان کی خواہش تھی کہ میدان کی طرف نکلیں۔ بالآخر فائنل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی رائے مان لی؟ صحابہ اکرام کی رائے مان لی کہ مدینے کے باہر نکل کر کیا کیا جائے؟ جنگ کیا جائے۔ تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورہ سمجھ میں آتا تھا تو لوگوں کی بات کیا کرتے تھے؟ مان لیتے تھے۔ اور منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، اس کا مشورہ بھی یہ تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر کیا کیا جائے؟ جنگ کی جائے۔ لیکن دونوں کی نیتیں الگ الگ تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نیت سے بول رہے تھے وہ الگ تھا، وہ منافقوں کا سردار جو بول رہا تھا وہ الگ تھا۔ منافقوں کا سردار اس نیت سے بول رہا تھا کہ اندر رہ کے جنگ کریں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ گلی میں ہیں کہ بیڈ روم میں ہیں، کون کہاں ہے پتہ نہیں چلے گا، لیکن جب میدان میں نکلیں گے تو سارے نظر آئیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں نکل کر جنگ کرنے کی جو رائے تھی اس کو مان لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی، لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا، جد و جہد کی ترغیب دلائی کہ محنت کریں، کوشش کریں، اور صبر اور ثابت قدمی ہی سے غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جنگ میں جا رہے ہیں، صبر کرنا پڑے گا، ثابت قدم رہنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ سارے لوگ تیار ہو جاؤ، ہم لوگ دشمن سے حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ صحابہ کرام کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دیکھیں، جنگ میں جانے کی بات آتی ہے تو کیا ہے شعیب؟ صحابہ کرام کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے، خوش ہو گئی، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ عصر کی نماز پڑھائی، سارے لوگ جمع ہو چکے تھے، عوالی کے باشندے بھی آ چکے تھے۔ عوالی کدھر ہے؟ مسجد نبوی میں بقیع کا جو گیٹ ہے، بقیع قبرستان کا، وہاں سے پیچھے کی طرف جہاں بلال مارکیٹ ہے یا بہت سارے پتہ نہیں اب کیسا وہاں کے حالات ہیں، وہ علاقہ عوالی کا علاقہ کہلاتا تھا۔ وہاں کے لوگ بھی کیا ہو گئے؟ پتہ نہیں اس زمانے میں وہ کتنا دور تھا، عوالی کتنا دور تھا، تو وہاں کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھ لی، پھر اندر گھر میں تشریف لے گئے۔ ساتھ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ دونوں نے مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر عمامہ باندھا۔ کس نے؟ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ جنگ میں۔ دونوں نے عمامہ باندھا اور لباس پہنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص لباس پہنایا۔ آپ نے نیچے اوپر 2 زرہیں پہنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کا جو لوہے کا جو لباس آتا ہے وہ کتنا پہنا؟ ڈبل، 2 پہنی،
اور یہ چیز توکل کے خلاف نہیں ہے. کوئی نہیں کہتا ارے اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ ہے. آپ اپنی گاڑی لاک کریں پھر کس پر کریں؟ اللہ پر بھروسہ کریں. اکرم صاحب سیدھے آئے، گاڑی سٹینڈ لاک نہیں، کچھ مطلب کیا لاک، ہینڈل لاک، کچھ لاک نہیں کیا، چابی بھی اسی میں لگا کے چھوڑے، بول رہے ہیں کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ ہے. نہیں، اعقلھا، اچھا سبحان اللہ، حلال مال ہے، بچ جائے گا. اعقلھا وتوکل علی اللہ، اسے باندھ لو، پھر کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لباس پہنے، تلوار لٹکائی اور ہتھیار سے آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے ہیں؟ جنگ میں جانے کے لیے کیا ہو گئے ہیں؟ نکل گئے. کیا کیا ہوئی جنگ کی تیاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ عمامہ باندھ لیا، پھر مخصوص ڈریس پہن لیا، تلوار لگا لی اور 2 زریں پہن لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے منتظر تھے اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو لوگ بھی خوش ہو گئے. لیکن صحابہ میں 2 لوگ تھے، سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما. دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، شاید ہم نے آپ کو مجبور کر دیا. آپ کی رائے تھی کہ ہم لوگ کہاں رہ کر لڑیں؟ مدینے میں رہ کر لڑیں، مدینے سے باہر نہ نکلیں. ہم نے میدان میں نکلنے پر آپ کو زبردستی کیا، آپ کو زبردستی رضامند کیا. اب معاملہ آپ کے حوالے ہے، آپ جیسا بولیں ہم ویسا ماننے کو کیا ہیں؟ تیار ہیں. سارے صحابہ نے. یہاں اچھا سمجھ لیجئے، ایک اصول ہے شعیب صاحب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا کہ سب لوگ شرمندہ ہیں کہ آپ کو ہم نے پریشر کیا، آپ پر ہم نے زبردستی آپ کو راضی کیا، تو ہمیں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. آپ کو جو پسند ہو کریں، آپ اگر چاہیں تو مدینے میں رہ کر لڑیں، چاہے تو مدینے کے باہر نکلیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی جب اپنا ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتارے. میں پوری طرح کیا ہو کر نکل گیا ہوں؟ تیار ہو کے نکل گیا ہوں. اب میرے اس میں کچھ بھی چینجز آنے والے نہیں. آدمی کو ایسے ہونا چاہیے، 100 بار بدلنا ایسا نہیں. ایک بار ایک کام پہ نکل گئے تو کیا کرنا؟ اس کو پورا کرنا. جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ نہ کر دے. میں ہتھیار پہن چکا ہوں، اس میں کوئی رد و بدل کیا نہیں ہے؟ ہونے والا نہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، جو بھی مسلمانوں کا لشکر تھا. مسلمانوں کے لشکر میں اوس اور خزرج کے لوگ بھی تھے جو انصار کے تھے، مہاجرین بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا جو فوج کا جو ٹکڑا تھا، جو فوج کی جو جماعت تھی، اس پر اس کا جو جھنڈا تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حوالے کیا. مصعب بن عمیر کون ہیں؟ مدینے کے سب سے پہلے معلم، مقری، داعی، جو مکے سے کیا کیے گئے؟ بھیجے گئے. مصعب بن عمیر العبدری رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے کس کا جھنڈا کیا گیا؟ کس کا جھنڈا ہے یہ؟ مہاجرین کا. قبیلہ اوس کا جھنڈا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا، یہ الگ جھنڈا. قبیلہ خزرج، ان کا جھنڈا حباب بن منذر رضی اللہ عنہ ان کو دیا گیا. تو اس طرح سے احد کی جنگ کے لیے فوج تھی جس میں 1000 آدمی تھے. پورے کتنے؟ 1000. جنگ بدر میں کتنے تھے؟ 313 یا 314، 15، 16. تو یہ جنگ احد کی یہ فوج تھی. اور جو 1000 جو فوج تھی اس میں 100 زرہ پوش، جن کے پاس زرہ تھی،
وہ کتنے آدمی تھے؟ 100 آدمی تھے، اور 50 شہ سوار، 50 آدمی آتے تھے جن کے پاس گھوڑے تھے، شہ سوار۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ان سے کہا کہ آپ نابینا ہیں، آپ مدینے میں رہیں، مدینے میں جو لوگ رہ جائیں گے بوڑھے لنگڑے اپاہج، ان کو آپ نماز پڑھائیں۔ دیکھیے یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، نماز پڑھانے کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ویسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہیں امام ہے کہیں چلا جائے بلا کے، نہیں، میں اگر نہ رہوں تو کون نماز پڑھائیں گے؟ آدمی متعین کرے۔ تو مدینے کے اندر رہ جانے والوں کو نماز پڑھائیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان کیا، جنگ پر نکلنے کا۔ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے سامنے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے ثنیۃ الوداع، ثنیۃ الوداع یہ گھاٹی ہے، ایک یہ ہے علاقہ ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھی جماعت نظر آئی، کیا ایک گروپ نظر آیا، سب کے پاس اچھے ویپنز تھے، تلواراں، تیز تلوار، چمکتے تلوار، ڈھال، زریں بہت زیادہ تھے، اور ان کے پاس اچھا لباس بھی تھا، اور پورے اسلامی لشکر سے یہ لوگ الگ تھلگ تھے، دیکھنے میں لگتا تھا کہ لوگ کیا ہیں، سم تھنگ اسپیشل، عجیب ہیں، الگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ لوگ کون ہیں، ہمارے ساتھ تو 1000 آدمی ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ خزرج کے حلیف ہیں، خزرج، قبیلہ خزرج کے ساتھ جن کا ایگریمنٹ ہے، یہودی ہیں لیکن خزرج کے کیا ہیں، حلیف ہیں، اور مشرکین کے خلاف جنگ میں ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ تو اکرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں؟ ان کے بارے میں کیا پوچھا؟ کیا یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شرک والوں کے خلاف کفر والوں کی مدد لینا نہیں چاہتا۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ شرک والوں کے خلاف، جو لوگ مشرک ہیں مکے کے، ان کے خلاف ان کافر یہودیوں کی میں کیا لینا نہیں چاہتا؟ سپورٹ لینا نہیں چاہتا۔ حالانکہ تعداد مسلمانوں کی کم ہے، 1000 ہے، مشرکین کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ کسی کافر کی کیا کرے؟ سپورٹ لے، شرک والوں کے خلاف سپورٹ لے۔ اس کو اچھا اپنے ذہن میں رکھیں، اس نقطے کو۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آگے بڑھ کر ایک مقام ہے شیخان، شیخان ایک جگہ کا نام ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو 1000 آدمیوں کا جو لشکر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سارے لوگوں کا معائنہ کیا۔ معائنہ کرنے کا مطلب سارے لشکر کا ایک مرتبہ سروے کیا، اب دیکھا کہ کون کس کا ایج تھوڑا کیا ہے، کم ہے، سارے لوگوں کو واپس کر دیا۔ جن کا ایج جو کم ہے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا۔ واپس کرنے والوں میں سے کون کون ہے؟ دیکھیے عبداللہ بن عمر، کون ہے؟ کم، بہت کم عمر تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ اسامہ بن زید، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسید بن ظہیر، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، زید بن ارقم، عرابہ بن اوس، عمرو بن حزم، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ بڑی حدیثیں ان کی آتی ہیں، یہ بھی کیا ہو گئے؟ چھوٹے بچے تھے۔ زید بن حارثہ انصاری، سعد بن حبہ رضی اللہ عنہ۔ تو اسی فہرست میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ لمبی حدیث ہے جو عذاب قبر سے متعلق ہے، لیکن صحیح بخاری میں ان کی جو روایت مذکور ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ احد کے موقع پر لڑائی میں شریک تھے، لیکن یہ سارے لوگ تھے، ان کو واپس کر دیا۔
لیکن کچھ لوگ تھے جن کو ایج کم ہونے کے باوجود بھی پرمیشن ملی. ان میں کون ہیں؟ رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب، یہ دو ہیں. جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی. اس کا سبب یہ تھا کہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بڑا تیر چلانے والے تھے. وہ کیا تھے؟ بہت تیر چلانے والے تھے، اس لیے انہیں اجازت مل گئی. جب ان کو اجازت ملی تو سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، رافع جب آ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں آ سکتا؟ سمرہ بن جندب. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیسے؟ بولا کہ ہم دونوں اگر کشتی لڑتے ہیں تو میں ان کو ڈیفیٹ کر دیتا ہوں. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ایسے مقابلے ہوتے تھے کشتی لڑنے کے، سے ہوتے تھے. وہ بدل کر آج ہمارے سامنے کیا ہو گیا؟ کیا ہوگا؟ بس وہاں لے دے کر کہاں رہ گئی ہماری بات؟ کیچ پکڑو، بال ڈالو، وکٹ گراؤ، یہاں تک ہماری بات کیا ہوگی. لیکن کم از کم اگر فٹ بال بھی آدمی کھیلے تو ذرا دوڑ دھوپ کر لے گا. ہاں، اس میں بھی تو دوڑتا ہے، لیکن دوڑ کیا ہوتی ہے؟ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتی، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. ہاں تو ٹھیک ہے. رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اجازت ملی تو سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں ان کو ہرا دیتا ہوں تو مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے. میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اسے پھچاڑ دیتا ہوں، میں گرا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی. اچھا یاد رکھے، دیکھ جنگ کا موقع ہے، جنگ پر نکلے ہیں. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو لڑایا. اگر نہیں کہا کہ اچھا چلو تمہیں بھی آ جاؤ، نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے سامنے دونوں سے کشتی لڑوائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنی سنائی باتوں پر کیا نہیں کرتے تھے؟ یقین نہیں کرتے تھے. وہاں پریکٹیکل ہر چیز کو کیا ہونا تھا؟ اس کے بعد ہی کوئی حکم اس پر لگتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی لڑوائی اور واقعتاً سمرہ نے رافع بن خدیج کو بچھاڑ دیا، لہذا انہیں بھی اجازت مل گئی. دونوں کا ایج کم ہونے کی وجہ باوجود بھی کیا ہو گیا؟ دونوں کو پرمیشن مل گئے. کہاں جانے کے لیے پرمیشن؟ جنگ میں جانے کے لیے. جنگ میں جانے کے لیے یہ شوق ہے، یہ جستجو ہے، یہ لگن ہے، یہ محنتیں ہیں، یہ پار کرنے ہیں، کتنے ساری صعوبتیں ہیں. احد اور مدینے کے درمیان، احد اب تو بہت مختصر ہے، شہدائے احد کا جو مقام ہے، مدینہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ سید الشہداء وہ بھی کیا ہو گیا؟ مدینے میں داخل ہے. پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا؟ احد کا مقام دور پڑتا تھا مدینے سے. اب تو ایسے نہیں ہے. آپ بمشکل اگر آپ مسجد نبوی سے جانا چاہیں گے تو 10 منٹ میں آپ کیا کریں گے؟ سید الشہداء چلے جائیں گے، صرف 10 منٹ لگیں گے. اور ایک دم جو لمبی سڑک ہے جسے کیا کہتے ہیں، خط جو ایک دم ہائی وے جو ہوتا ہے، خط سریع جسے کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہائی وے. تو اس پر آپ لگیں گے تو 10 منٹ سے بھی کم میں آپ مسجد نبوی کے ایریا سے کہاں پہنچیں گے؟ لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد سے سفر کر رہے ہیں. رات آ گئی، کہاں پہنچنے کے لیے؟ احد کے میدان. رات آ گئی اور رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد اور مدینے کے درمیان رات گزاری. یہی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور یہی رات بھی گزارنے کا فیصلہ کیا. اور پہرے پر، نگرانی پر 50 صحابہ منتخب فرمائے. 50 صحابہ ہیں جو نگرانی کر رہے ہیں، اور ان پر ایک قائد بنائے گئے محمد بن مسلمہ. کون ہیں؟ محمد بن مسلمہ رفیق میں کعب بن اشرف، وہ ان کے کیا ہیں؟ گروپ لیڈر ہیں 50 صحابہ کے رضی اللہ عنہ. یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگانے والی جماعت کی قیادت فرمائی تھی. ذکوان بن عبداللہ بن قیس خاص نبی کے پاس پہرا دے رہے تھے، اور ایک صحابی تھے ذکوان بن عبداللہ بن قیس. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے لیے کیا تھے؟ متعین. تو یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ مدینے سے احد کے بیچ میں یہ سارا پڑاؤ ہے.
اس بیچ میں منافقوں کا جو سردار ہے عبداللہ بن ابی، اس کی کیا رائے تھی، اس کا کیا اوپینین تھا؟ بدر احد کے میدان تک ہم نہیں جائیں، مدینے میں رہیں۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رات گزارا، تو فجر سے کچھ یعنی طلوع فجر سے کچھ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چل پڑے اور مقام شوط پہنچ کر فجر کی نماز پڑھی۔ یعنی سارا قافلہ چلنا معمولی بات نہیں تھی، سارے قافلے میں اعلان ہوتا تھا، قافلے کے ساتھ جو رسد ہے، جو ساز و سامان ہے، سب لے کے چلتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر سے پہلے اڑ گئے، مطلب رات 2:30 بجے 3 بجے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام شوط وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی۔ اب پوزیشن ایسی تھی شعیب صاحب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں، سامنے دشمن کی فوج ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کیا ہے بالکل اوپن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو کون دیکھ رہے ہیں؟ مکے کے لوگ، مکے کے کافر، مکے کے کافروں کو کون دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ۔ مقام شوط پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی نے بغاوت کر دی۔ بغاوت کیسے کیا؟ نہیں بھئی، میں اپنے لوگوں کو لے کے واپس جاتا ہوں، مجھے جنگ لڑنا نہیں ہے۔ اگر 1000 آدمی تھے تو 1/3 کتنا 300 آدمیوں کو لے کر کیا لیا۔ اصل میں اس کی نیت کیا تھی؟ اچھا ریزن کیا بولا؟ آپ میرا مشورہ مانے نہیں۔ کیا بولا؟ آپ میرا مشورہ کیا ہے؟ مانے نہیں۔ میں بولا مدینے میں، اصل میں ریزن وہ نہیں تھا اتنا، دیکھیے اس کا کیا بولیں گے اس کو، ایسا اللہ، اس کی ایسی غلط ذہنیت اور ایسی غلط حرکت اس نے کی، اگر اس کو رک جانا ہی تھا تو یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب کو کشتی لڑائی، وہیں وہ واپس جا سکتا تھا۔ مقام شوط سے پہلے ہی وہ کیا کر سکتا تھا؟ واپس جا سکتا تھا۔ لیکن یہاں پہنچ کر جب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کافر مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں اور مسلمان کس کو دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پہنچ کر بغاوت کرنے کے پیچھے اس کا مقصد یہ تھا کہ کافروں کو ہمت آ جائے۔ ہاں 300 آدمی واپس گئے، اگر یہی اس سے پہلے واپس جاتا تو کافر لوگ کیا نہیں کرتے؟ دیکھتے نہیں۔ ایک کافروں کو ہمت آ جائے کہ 300 آدمی مسلمانوں کے کیا ہو گئے؟ واپس چلے گئے۔ دوسرا، مسلمان جب کافروں کو اتنی بھاری تعداد میں دیکھیں گے تو عبداللہ بن ابی کے ساتھ کیا کریں گے؟ واپس چلے۔ تو اس سے دوہرا فائدہ ہوتا تھا، کسے؟ عبداللہ بن ابی کو کیا ہوتا تھا؟ فائدہ ہوتا تھا۔ اسی لیے اس نے یہ ٹرک کیا، ایسا منصوبہ اپنا، سمجھے؟ اگر اس کو واپس جانا تھا اسی ریزن پر تو کبھی کا واپس چل جاتا، لیکن یہاں تک پہنچ کر واپس جانے کے پیچھے اس کی منصوبہ بندی یہ تھی۔ دیکھیے 300 افراد کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ خواہ اپنی جان دیں آپ، اور بلا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی۔ یقیناً اس علیحدگی کا سبب وہ نہیں تھا جو اس منافق نے ظاہر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی، کیونکہ اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ساتھ یہاں تک آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر واپس جانا ہے تو چلا جاتا، اسے لشکر کی روانگی کے پہلے ہی قدم پر الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ اس لیے حقیقت وہ نہیں جو اس نے ظاہر کی تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسے وقت میں اضطراب اور کھلبلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن ان کی نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے، سامنے دشمن ساری چیزوں کو دیکھ رہا۔ ایک طرف تو عام فوجی اس کا ساتھ چھوڑ دیں، جو باقی رہ جائیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، دوسری طرف دشمن کی ہمت بند ہے جب دیکھا کہ 300 آدمی مسلمانوں کی طرف سے جدا ہو چکے ہیں، اور موقع ایسا تھا
اس معاملے کو دیکھ کر اوس اور خزرج کے قبیلے سے بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے قدم بھی اکھڑ چکے تھے۔ وہ لوگ بھی عبداللہ بن ابی کے ساتھ جانا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے قدم جما دیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ جب تم میں سے دو جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب ان حالات کو دیکھا، ایک مشہور صحابی ہیں عبداللہ بن حرام، کیا نام ہے؟ عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ۔ ان کے بیٹے کون ہیں؟ جابر بن عبداللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو ابا ہیں عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ، ان کی بہت ساری بیٹیاں تھیں، قرض بھی بہت زیادہ تھا، تو قرض چھوڑ کے مرے، تو یہ سارے کا سارا کس پر آیا؟ بیٹے کے سر آیا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ اور یہودیوں کے پاس قرض لیا ہوا تھا، باغیچے میں اتنا کھجور نہیں نکلتا تھا کہ قرض ادا ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے کیا ہوا؟ کھجور اتنا آیا کہ قرض ادا ہوا۔ عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھا کہ عبداللہ بن ابی واپس جا رہا ہے، تو انہوں نے ان کا فرض یاد دلانا چاہا، ڈانٹتے ہوئے واپسی کی ترغیب، بولتے کہ نہیں واپس آ جاؤ، جاؤ نہیں، ترغیب دیتے ہوئے پیچھے پیچھے چلے۔ کون؟ عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ، وہ شہید ہو گئے اس جنگ میں، وہ پیچھے پیچھے گئے، عبداللہ بن ابی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں لڑو، آؤ دفاع کرو، عبداللہ بن ابی سے کہہ رہے ہیں، مگر انہوں نے جواب میں کہا اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے، ہم کیا نہیں ہوتے؟ واپس نہ ہوتے۔ تو یہ جواب سن کر عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ او اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ کی مار، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم سے اپنے نبی کو مستغنی فرما دے گا، اللہ ایسا کچھ بندوبست کرے گا کہ نبی کو تمہاری ضرورت کیا نہیں ہوگی؟ نہیں پڑے گی۔ یہ ہے عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ، جو کس کے ابا ہیں؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اونٹ خریدا تھا۔ اس کا اونٹ خریدا اللہ کے نبی نے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور جب وہ بہت تیزی کے ساتھ جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جابر کیا بات ہے، بہت جلدی ہے مدینہ جانے کی؟ بولا کہ اللہ کے نبی، انہوں نے نئی نئی شادی کی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ، کنواری عورت سے شادی کیے ہو یا طیبہ سے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے طیبہ سے شادی کی ہے، ذرا عمر والی عورت سے شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کنواری عورت کی شادی کی ترغیب دی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، میری بہنیں ہیں، ان کے سر یہ کرنے ہوتے ہیں، ان کو طور و طریقے سکھلانے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے چاہا کہ تھوڑی تجربہ کار عورت سے شادی کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اپنے معاملات کے بارے میں بھی کبھی کیا کرتے تھے؟ استفسار کر لیا کرتے تھے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے۔ کچھ لوگوں کو خامخواہ کی یہ رہتی، ہر ایک کی زندگی میں گھسنا چاہتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انوالو جو ہونے کا طریقہ تھا، اس لیے تھا کہ جابر کو کیا کریں؟ کچھ سپورٹ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سپورٹ کیا کہ ان کی وہ مریض اور بوڑھی اونٹنی خرید لی، اور خرید کر پیسے بھی ان کو واپس کر دیے اور اونٹنی بھی واپس کر دی۔ تو ہم کسی کی زندگی کو کریدنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن خواہ کی ذرے لوگوں کو عادت ہوتی ہے، ہر ایک کی زندگی میں پاؤں ڈالنا چاہتے ہیں، ایسی بات نہیں۔
وہ بھی ان سے کوئی فائدہ نہیں، ٹائم ویسٹ اور پوری اپنی، اس سے بہتر ہم ان سے اپنا سنانے کے دکھڑا سنانے کے بجائے اللہ کے سامنے سنائیں تو اللہ معاملے حل کر دے۔ ہاں، مخلوق سے سنانے کے بجائے ہم کس کو سنائیں اپنی زندگی کے دکھ سکھ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، جو کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ کہتے ہیں انہی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 167۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں اور تاکہ اللہ انہی بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی۔ کس نے منافقت کیا تھا یہاں؟ عبداللہ بن ابی نے اور اس کے ساتھ، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑائی کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے۔ اگر ہم لڑائی جانتے، یہ لوگ آج ایمان کی بنسبت کفر کی زیادہ قریب ہیں، پیروی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا لاتبعنا، ہاں، اور یہ لوگ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں۔ نہیں، اگر لڑائی جانتے تو ہم تمہاری پیروی کرتے، ایسے بولتے ہیں منہ سے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا یہ لوگ آج ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں، منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں، اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ اب جو باقی لشکر ہے، کتنا لشکر باقی بچا شویس؟ 7۔ اللہ احد کے دامن میں ہیں، اور اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ جو لشکر تھا 700 دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور احد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا، گھرا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ دشمن کتنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، اپنے ساتھ جو لوگ تھے، کہ کوئی ایک آدمی جائے اور پتہ لگا کر آئے کہ دشمن کتنی تعداد میں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دشمن تک ہمیں لے جائے، لیکن ایسے طریقے سے لے جائے کہ دشمن کے قریب سے گزرے بغیر ہم دشمن کے پاس پہنچ جائیں، دشمن سے قریب سے گزرے بغیر ہم دشمن کے پاس پہنچ جائیں۔ اس کے جواب میں ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہیں جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے، دشمن دور ہے ہی۔ اس کے جواب میں ابو خیثمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مختصر سا راستہ اختیار کیا جو مشرکین کے لشکر کو مغرب کے سمت چھوڑتا ہوا بنی حارثہ کے حرہ اور کھیتیوں سے گزرتا تھا۔ کئی طریقے ہیں احد کو جانے کے، راستے ہیں۔ تو یہاں ایک بات ہوئی، تو ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ مدینے میں منافق رہتے تھے، ہاں، مدینے میں منافق بھی تھے اس زمانے میں۔ تو وہاں ایک آدمی تھا، اس کا نام مربع بن قیضی، اس کا نام کیا تھا؟ مربع بن قیضی، یہ یہودی تھا۔ اس کا ایک باغیچہ تھا۔ صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کر کدھر جا رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ احد کی طرف جا رہے ہیں، وہی تو جنگ ہونی ہے۔ اور مربع بن قیضی، اس کا ایک باغیچہ ہے، اسی باغیچے کے اندر سے جانا، مدینہ احد اگر پہنچنا ہے تو کیا کرنا؟ اسی باغیچے کے اندر سے جانا۔ یہ جو مربع بن قیضی تھا، ایک تو اندھا تھا، کیا تھا؟
اور اس کے اوپر کیا تھا؟ منافق بھی تھا، دل کا اندھا بھی تھا، آنکھ کا اندھا بھی تھا۔ تو اسے معلوم ہوا مسلمان ادھر سے جا رہے ہیں، تو وہاں اپنے باغیچے میں کھڑے ہو کر نیچے سے دھول اٹھاتا، جیسے ہی پاؤں کی آواز سنتا کہ لوگ آ رہے ہیں چہروں پر اڑاتا، مسلمانوں کی کیا کرتا؟ چہروں پہ اڑاتا، اور کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یاد رکھیں کہ آپ کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسے بول رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو اندھا ہے، دوسرا کیا ہے؟ منافق ہے۔ تو لوگوں کو بڑا غصہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ اسے پکڑ کے قتل کر دیں، وہیں لپک کے کیا کریں؟ قتل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قتل نہ کرو۔ اللہ اکبر! کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی، وہ کیا اسلامی ریاست تھی۔ یہاں تو لوگ اپنے فائدے کے لیے، اپنے بیٹھنے کے لیے یہ بنانا ہے، مارکیٹ ساری دکانیں کیا کر لیں؟ تہس نہس ختم کر دیں۔ ہاں، اپنا یہ بنانے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے غریبوں کو کیا کرتے ہیں؟ تہس نہس کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کے باوجود، اس کی بے ادبی کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو اسے قتل نہ کرو۔ کیوں؟ یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دل کا بھی اندھا ہے، آنکھ کا بھی اندھا ہے۔ مربع بن قیدی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا۔ سامنے احد پہاڑ تھا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے تعلق سے کہتے تھے ھذا جبل احد، یہ احد کا پہاڑ ہے، اس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ حالانکہ اسی احد پہاڑ کے دامن میں جنگ احد ہوئی، آپ کے چچا شہید ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ سے کوئی بدشگونی نہیں لی۔ بہت سارے ایسے ہیں، کسی گھر میں رہتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر خالی کر کے فوراً کیا کرتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں، اس کے بعد اس گلی سے بھی نہیں جاتے۔ ارے یہ گلی میں ہمارے ان کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا نہیں تھا۔ چیزوں سے، جگہوں سے کوئی چیزیں وابستہ نہیں ہوتی، یہ قدر ہے جو اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ اور وہی اپنے لشکر کا کیمپ لگایا، احد پہاڑ کے دامن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیمپ لگایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلند و بالا پہاڑ تھا۔ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاصل بن گیا۔ مسلمان اپنے ہی مدینے کے بیچ میں کون آ گیا؟ لشکر آ گیا۔ کس کا؟ کافروں کا لشکر آ گیا۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دفاعی منصوبہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فوج احد پہاڑ کے دامن میں آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی نقطۂ نظر سے، جنگی نقطۂ نظر بولے تو جنگ لڑنے کا جو نقطۂ نظر ہوتا تھا، اس نقطۂ نظر سے اپنے فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کیا۔ ان کے ساتھ جو فوج تھی اس کو کئی حصوں میں تقسیم کیا۔ وہ کیا تقسیم تھی انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے، اور بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ کہاں ٹائم ہے؟ نہیں ہو گیا؟ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ تو میری سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے ساتھیوں کو فون بھی کر لیں، ذرا اول وقت میں آ جائیں انشاءاللہ 6:30 بجے جیسے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔